یہ اسلامی اعتبار سے، قانون و قائد کے اعتبار سے علماء اور فقہاء کے یہ بات کو اور نبی کریم آقا انعامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے یہ معاملہ چل رہا ہے کہ نقاب عورتوں کے لیے ایک پردہ ہے۔ ہم اور آپ پردے کو مانند سمجھتے نہیں ہیں، پردہ کیا چیز ہے۔ اس لیے تو مسلمانوں پر تمام کی تمام چیزیں جو سروں پر گر رہے ہیں تو مسلمان سمجھتا نہیں ہے کیا معاملہ ہوا۔ یہ غیر مسلموں کا جو طریقہ ہے نقاب کو ہٹا دیا جائے اور وہ ان کی بچی جس طرف چلتی ہے غیر مسلموں کی بچی اسی طرح مسلمان کی ہی لڑکیاں ان کے عورتیں چلے جو ان کا شکل دیکھے۔ اسلام یہ نہیں کہتا ہے کہ بے پردگی چلے، اپنے سروں پر کا دوپٹہ ہٹا دیا جائے۔ اسلام یہ کہتا ہے، اسلام یہ کہتا کہ اپنے سر کو ڈھانک لیا کرو، اپنے جسم کو ڈھانک لیا کرو اور غیر مردوں کو مت اپنے جسم کو دکھایا کرو۔ ہم اور آپ اس پر خیال نہیں کرتے ہیں۔ آج ہماری بچی، ہمارے بچیاں جو آج اپنے سروں کو دوپٹہ چھوڑ کر چل لیتی اپنے بازاروں کے اندر یا کسی محلے کے اندر میں گھومتی پھرتی رہتی ہے، نہیں نہیں، اس پر ہم اور آپ تنبیہ کریں اپنے بچی پر۔ سر کھلی رہنا عورتوں کے لیے بہت بڑا گناہ ہے۔ عورت کا بال غیر مرد نہیں دیکھ سکتا ہے، ذرہ برابر نہیں دیکھ سکتا ہے، کیونکہ غلط ہے اپنے بالوں کو دوسروں کو دکھانا، یہ گناہ کی علامت ہے۔ سر پر کپڑا رکھنا چاہیے، جو اسلامی طریقہ ہے ان طریقوں پر، ان تربیتوں پر رہیں گے تو ہمیں کامیابی کا معاملہ ہوگا۔ ہم اور آپ اگر خیال کرتے تو ہمارا معاشرہ کبھی نہیں بگڑے گا۔ ہمارے معاشرہ کبھی نہیں بگڑ سکتا ہے۔ اچھا معاشرہ ہونا چاہیے، اچھا تربیت پانا چاہیے اور دین پر ہمیں قائم رہنا چاہیے۔ دین کسے کہتے ہیں، ایمان کیا چیز ہے، ہمارا ارکان کیا ہے، کہاں ہماری مسجد ہے، کہاں ہمارا مدرسہ ہے، کہاں ہمارا علماء ہے، کہاں ہمارا پڑوسی ہے، کون غریب ہے، کون پریشان ہے، ہم اور آپ ان پر خیال نہیں کرتے۔ اسلام کے اندر میں یہ بتایا جاتا ہے اپنے پڑوسیوں کو بھی خیال کیا کرو، اپنے مسجدوں اور مدرسوں کو بھی خیال کیا کرو، اپنے رشتہ داروں کو بھی خیال کیا کرو، اپنے پڑوسیوں پر نگرانی کرو کہ ہمارا پڑوسی کس حال میں ہے۔ اب وہ مسلمانوں کے اندر میں اب جو حالات چل رہے ہیں کہ مسلمان اگر کوئی پڑوسی پریشان ہے، مسلمان بھوکے پیاسے ہیں تو دوسرے پڑوسی ان سے جلتے ہیں، خفا ہوتا ہے، اس سے کینہ رکھتا ہے۔ اسلام کے اندر میں کینہ اور ان سے بغض رکھنا اپنے جسمانی پر، دل و دماغ پر جو خیال کرتے کہ میرا پڑوسی پریشان ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ غلط ہے، سب سے پہلے اپنے پڑوسیوں کو دیکھو، کیا یہ کھانا کھایا ہے یا بیچارے بھوکے ہیں، کیا یہ بیچارے لنگے ہیں یا ان کے کھانے کا کوئی انتظام ہوا یا نہیں ہوا ہے۔ اسلام یہ بتاتا ہے کہ پڑوسیوں کو خیال کیا کرو۔ جب تم پڑوسیوں کو خیال کرو گے تو تم کبھی فاقے میں نہیں رہو گے۔ اپنے پڑوسیوں کو اگر خیال کرو گے تو کبھی فاقے نہیں رہو گے، کبھی بھوکے نہیں رہو گے، کیونکہ اللہ رب العزت و جلال کی طرف سے آپ
کے گھروں میں رزق کا اضافہ، رزق کا اور رحمت کا سائے خود بخود آنے لگے گا۔ یقین نہیں ہے تو ایک تنہا میں دیکھیے، جب اللہ کے دربار میں جب سر خم کریں گے، جب جھٹکا لگے گا اللہ کی طرف سے، تو آپ کا دل و دماغ اپنے ٹھکانے پر آ جائیں گے۔ تو اللہ کے نبی آقا نامدار ایک مثال حجاب کے معاملے ہوا، جو اسلامی تربیت ہے، اپنی بچیوں کے حجاب لگانا چاہیے، یہ اسلامی طریقہ ایک مسنون بات ہے، ان باتوں کو ماننا چاہیے۔ دوسری بات ہے کہ ہمارا تربیت اچھا ہونا چاہیے۔ تیسری بات، پڑوسیوں کو خیال کیا کرو، اور اپنے پڑوسیوں سے کبھی لڑائی جھگڑے نہیں کیا، اگر کرتا ہے ان سے سامنے میں پیار اور محبت کا ظاہر کرو، کہ اگر آپس میں ہو جاتا تو یہ کوئی بڑی بات نہیں، بلکہ ہمیں دین اور دعوت اگر دیں گے تو کبھی ہمارا پڑوسی کبھی بھوکا نہیں رہے گا۔ اللہ کے نبی آقا نامدار تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے صحابہ، اگر تمہارے گھر کے اندر میں کوئی دروازے پر مانگنے والا آ جائے بھوکے پیاسے، ان کو خالی مت بھیجنا۔ صحابہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے تو علم نہیں تھا مگر آپ نے مجھے یہ علم دے دیا ہے، آج سے ہم اگر کوئی سائل آ جائے تو ہم بھوکے اور پیاسے اپنے دربار سے، اپنے دروازے سے کبھی بھگائیں گے نہیں، بلکہ ان کو بیٹھائیں گے اور اسے مہمان نوازی کرائیں گے اور خوب ان کو خدمت کریں گے، اور اس طرح کریں گے کہ اللہ کے نبی آپ بھی خوش اور میرا جس نے مجھے پیدا فرمایا ہے اس رب ذوالجلال بھی ہم سے خوش ہو جائے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے صحابہ، اس سنت کو زندہ کرو گے، کوئی فقیر اور کوئی سائل بھوکے نہیں رہیں گے۔ اور اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا کہ صحابہ کس کو کس شکل میں آ جائے اور روح اور شکل صورت کو بدل دیا جائے گا تو یہ پہچانو لے کہ یہ فرشتہ ہے، یہ انسان ہے، یہ جین ہے۔ تو صحابہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول، مجھے تو معلوم نہیں کہ کیا انسان آتا ہے یا سائل پہنچتا ہے یا جین پہنچتا ہے یا فقیر پہنچتا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ کوئی اگر سائل آ جائے تو ان کو ان پر چھڑکانا نہیں ہے، ان پر چھڑکانا نہیں ہے۔ آج ہمارا مسلمان قوم اگر کوئی سائل پہنچتا ہے، کوئی فقیر پہنچتا ہے، کوئی چندے لینے والا پہنچتا ہے، کیا معلوم فرشتے کے شکل و صورت بن کر انسان کے شکل و صورت پر پہنچ جائے اور امتحان کے لیے پہنچ جائے کہ انسان کے پاس اللہ نے مال سے نوازا ہے، ان سے ہم مال لیں، اور وہ پھٹکار دے، کیا معلوم فرشتے ہوں گے؟ ہم اور آپ ان پر خیال نہیں کرتے ہیں، ان کو پھٹکار دیتے کہ نہیں ہمارے پاس رقم نہیں۔ اللہ رب العزت نے فرشتے کے ذریعے سے ان کے پاس پہنچتا ہے، پھر وہی انسان نہیں رہتا ہے بلکہ وہ فرشتے کی روح کو بدل کر
پھر دوبارہ انہی کے پاس پہنچتا ہے کہ بھائی مجھے کچھ کھانے کے لیے دے دو۔ اللہ نے کن کن شکلوں میں، کن کن روپ میں بدل کر انسان کے پاس امتحان کے لیے بھیجا جاتا ہے، ہم اور آپ ان پر خیال نہیں کرتے، کیا مگر ان کو پھٹکار دیتے۔ اس لیے تو مسلمان قوم پریشان ہے۔ آج کوئی فقیر پہنچ گیا، کہتے روزانہ آپ آتے ہیں ہم سے مانگتے ہیں، آپ تو خواہ ایک تو دھندا بنا لیے ہیں، وہ دھندا بنائے یا کچھ بھی کرے، ہمارا دینا ہے، اللہ نے مجھے مال دیا ہے، ہم اللہ کے گھر میں خرچ کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی آقا نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صحابہ کوئی سائل آ جائے تو آپ کبھی واپس نہ لوٹائیے، بلکہ ان کو بیٹھا کر کھانا تناول فرمائیے کہ اے سائل آئے تو کھائیے، میرے بھائی ہیں، جگر ہے، دوست ہے، میرے عزیز بھائی ہیں، آپ کھائیے، کھانا کھا کر آپ جائیے۔ تو صحابہ نے اللہ کے نبی کو بات کو مانا اور ان پر جمے رہا اور ان کی رسی کو تھامے رہا کہ یہ سنت کو مجھے چھوڑنا نہیں ہے۔ ہم اور آپ کی یہاں اگر کوئی سائل آ جائے تو ہم ان سے منہ چھپاتے ہیں اور چھپا کر اپنے گھروں کو تو رک کر لیتے ہیں کہ یہ سائل آ رہا ہے مانگنے کے لیے، یہ خواہ مخواہ ہم سے لوٹنے کے لیے آ رہا ہے۔ نہیں بھائیو، میرے محترم بزرگوں، یہ تو اللہ کی طرف سے آتا ہے اور اپنا رزق لیتا ہے اور اپنا رزق لے کر چلے جاتے ہیں۔ اس لیے تو انسان کو واعظ و نصیحت کرنا چاہیے، سیرت پر، اصلاح معاشرے پر، حالات حاضرہ پر واعظ و نصیحت کرنا چاہیے۔ تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ صحابہ تم نے بہت اچھا کام کر رہے ہو، بھوکوں کو کھانا کھلا رہے ہو، لنگوں کو کپڑا پہنا رہے ہو اور ڈھونڈ رہے ہو کون مسکین ہے، کون یتیم ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ صحابہ تم کبھی فاقے میں نہیں رہو گے، بلکہ تم نے دنیا کے اندر میں جو تم غریبوں کے طرف رخ کیے ہو، بانٹ رہے ہو، تقسیم کر رہے ہو، یہ اعمال تمہیں مرنے کے بعد بلکہ میدان حشر کے اندر میں یہ تمام اعمال تمہارے ہاتھ میں دیا جائے گا، ہاتھ میں دیا جائے گا، اور اس دن تم شان اور بان کے ساتھ رہو گے۔ ہم نے سائل کو کھانا کھلایا ہے، ہم نے فقیروں کو کھانا کھلایا ہے، لنگوں کو کپڑا پہنایا ہے، اور مسکین کو، یتیموں کو ہم نے ہر وقت اپنے ہاتھ کو، غریبوں کو، بچوں پر ہاتھ پھیرا ہے۔ اللہ کے نبی فرمائے گا تم نے دنیا کے اندر اچھے کام کیے ہو۔ آج ہمارا قوم، آج ہمارا معاشرے کے اندر میں ہے کہ کوئی غریب بچہ ہو یا کوئی پڑوسی یتیم ہے، ہم ان سے چڑھتے ہیں، ان سے جلتے ہیں اور ان کو گنگناتے ہیں کہ ہم یہ غریب بچہ نہیں ہے، یتیم بچہ نہیں ہے، بلکہ بہت بڑا شرارتی بچہ ہے۔ یہ نہ کہیے کہ وہ غلط بچہ، بلکہ ہم یہ خیال کریں کہ ہمارا بچہ خود غلط چل رہا ہے، ہمارا بچہ غلط راستے اختیار کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کسی کو غلط مت کہا کرو، بلکہ ان کو اچھا ہے، اچھا کہیں گے تو وہ بچہ اور اچھا بنے گا۔ اگر ان بچوں کو اگر غلط کہیں گے تو بچہ اور بگڑے گا اور شرارتی ہوگا، اور وہ شیطان کے گروہ کے اندر میں، شیطان کے گروہ کے اندر میں جکڑ جائے گا۔ وہ بچہ کیا کرے گا؟ شراب پیے گا۔ بچہ کیا کرے گا؟ شراب پیے گا۔ وہ بچہ کیا کرے گا؟ کھیت کھلیانوں کے اندر میں گھومے گا، پھرے گا۔ وہ بچہ کیا کرے گا؟ 10 بچوں کے ساتھ میں شرارتی کرے گا۔ وہ بچہ کیا کرے گا؟ وہ بچہ شراب کی حالت میں زندگی تباہ برباد کر دیں گے، اپنے جسمانی کو خاک کر دے گا، نہ ادھر کا رہا نہ ادھر کا رہا، بچہ پاگل و دیوانے ہو جائیں گے۔ یہ سوچنا چاہیے کہ اگر یتیم کا بچہ ہے ان کو اچھا تربیت، ان کو کوشش کرنا چاہیے۔ اگر آپ نے غریب کی بچی اور بچوں کو
تو آپ دنیا کے اعتبار سے بھی کامیابی ہے اور آخرت کے اعتبار سے بھی کامیابی ہے۔ ہم اور آپ ان پر خیال اور ان پر غور و فکر نہیں کرتے ہیں۔ آپ یہ سوچتے ہیں کہ اگر غریب کا بچہ بگڑ رہا ہے تو ہم اور آپ خوشی مناتے ہیں۔ نوجوانوں، دنیا کے اندر آپ خوشی منا لیں گے، مگر فرشتوں کے رجسٹر کے اندر میں آپ کا نام لکھا جائے گا اور آپ ان بچوں کو بھی نام لکھا جائے گا۔ وہ بچہ قیامت کے دن کہے گا کہ میرا پڑوسی مجھ سے جل رہا تھا، ہم ان پڑوسیوں نے مجھے بہکایا ہے، ان پڑوسیوں نے مجھے غلط اختیار کیا ہے، ان پڑوسیوں نے غلط راستے اختیار کرنے کی وجہ سے ہم نے دنیا کے اندر میں ایک شیطان شرارتی کی طرف ہم آ گئے ہیں۔ اے رب ذوالجلال، اب جو چاہیے ہمارے پڑوسی بھی ہے، ہم بھی ہے، اب انصاف آپ کے ہاتھ میں ہے، اب جو چاہیے تو اللہ رب العزت فرمائیں گے تو بچہ تو بالکل حقیقت میں اپنے جگہ پر ٹھیک ہے، اپنے پڑوسیوں کو ان سے امتحان لیا جائے گا۔ وہ پڑوسی کہیں گے اے اللہ رب العزت و جلال، یقیناً آپ جانتے ہیں، آپ تو ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں، مجھے تو معلوم تھا مگر ہم اپنے پڑوسیوں کو، بچوں کو ہم نے پڑھنے کے لیے کوشش کبھی نہیں کیا، ان کو کبھی ہم نے ان کو خیال نہیں کیا کہ مدرسے چلے جاؤ، مکتب میں پڑھنے کے لیے آ جاؤ، ہم ان کو شرارتی کی طرف غلط راستوں کو اختیار کر دیا، جو بچہ آج آپ کے سامنے میں گواہ بن گیا ہے۔ وہ پڑوسی گنہگار ہو جاتا ہے، اللہ رب العزت کہیں گے یقیناً تم نے پڑوسیوں کو بگاڑ پیدا کرتے ہو، اپنے پڑوسیوں کو تباہ برباد کرتے ہو، کبھی ایمان اور دین کی باتیں ان بچوں کو نہیں بتائے ہو۔ نوجوانوں، اگر آپ کے پڑوسی میں کوئی بچہ اور بچیوں اور غلط راستے کو اختیار کرتا ہے، ہم اور آپ ان کو تنبیہ دیں، ہم ان کو مارے نہیں، بلکہ ہمیں پیار اور محبت کے ساتھ ان کو نصیحت کرنا چاہیے۔ تو ہمارے اندر میں یہ چیز پانا چاہیے۔ اللہ کے نبی آقا انعامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اگر چھوٹا بچہ ہوتا ان کو سلام پیش کرتے، کہ یہ بچہ صحیح راستے پر اختیار ہو جائے، اچھا ماحول میں آ جائے۔ تو ہمارے بڑوں کا بھی یہی طریقہ ہونا چاہیے کہ چھوٹوں پر سلام کریں گے، چھوٹا خود بخود بڑوں کا بھی سلام کرے گا۔ اگر چھوٹوں کے ساتھ ہم بدسلوکی اور بدتمیز استعمال کریں گے بڑے آدمی، تو بچہ بھی بدتمیز اور بدسلیقہ بات استعمال کرے گا، تو آپس میں تڑ اور تڑا ہونے کا شروع ہو جائے گا، تو آپس میں معاملہ بگڑے گا، معاملہ سدھرے گا نہیں۔ آج وہی ہو رہا ہے، واضح نصیحت سن لیے ہیں، پھر وہیں سے وہیں رہے گا، جہاں سنے وہیں سن کر ہم نے سن لیا، آپ دوسرے دنیا میں آ گئے۔ یہ تیسری بات ہو گیا۔ اب یہ شادی کا معاملہ ہے، شادی کا معاملہ ہے، ہمارے شادی کس طرف ہونا چاہیے، ہمیں اپنے سنتوں کو کس طرف زندہ کرنا چاہیے، ہم اور آپ ان پر خیال نہیں کرتے۔ صحابہ کرام، چوتھی بات چل رہا ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کے اندر میں یہ شوق تھا، اگر ہم اور آپ اپنے سنتوں کو زندہ کرنا چاہتے ہیں تو اسی طرف جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کا جو طریقہ تھا، ہم اور آپ ان سنتوں کو بالکل چھوڑ دیے۔ کس طرح صحابہ کرام نے اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے امت کے لیے کس طرح فکر کیا ہے، ہم اور آپ فکر نہیں کرتے ہیں۔ صحابہ کس طرح رویا ہے، رات کی تنہا کے اندر میں اللہ کے نبی نے تنہا کے اندر میں رویا کہ ہمارا امت ایسا آئے جو اسلام کو بھی زندہ رکھے، اپنے سنتوں پر بھی قائم رہے۔ ہم اور آپ اس سنتوں کو بالکل چھوڑ چکے ہیں۔ اللہ کے نبی کس طرح اپنے سنت کو زندہ کر رہے تھے کہ ہمارا امت ایسا آ جائے، یہ سنت کو برقرار
پر قائم کہاں ہے؟ ہم اور آپ سنت کو مٹا رہے ہیں۔ اور صحابہ کے اندر میں اگر ایک گلاس میں پانی پیتا، جتنے بھی صحابہ کرام آتے ایک ہی گلاس میں پانی شروع تھا، پی رہا ہے، ایک آیا، پھر دوسرا آیا، تیسرا آیا، چوتھا، ہزاروں کے ہزار صحابہ کرام ایک ہی گلاس میں پیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ صحابہ ایک ہی گلاس میں پیا کرو، اور یہ بھی فرمایا کہ اللہ کے نبی نے کہ ایک ہی پلیٹ میں کھایا کرو۔ اس زمانے میں پلیٹ نہیں بنا کرتے تھے، اور اسی پلیٹ میں صحابہ کرام بڑے بڑے پلیٹ رہا کرتے تھے، اور صحابہ کرام اسی پلیٹ میں کھاتے۔ صبح شروع ہوتا، کتنے دن تک اسی پلیٹ میں کھا رہا ہے۔ آج ہم اور آپ کے سامنے اگر وہ پلیٹ رکھ دیا جائے، گلاس کو رکھ دیا جائے، پانی کو رکھ دیا جائے، اس زمانے میں پانی بہت دور سے پانی لایا کرتے تھے صحابہ کرام۔ آج کسی کو کہیے کہ پانی لا دو، مجھے تو بھائی سر میں درد ہے، کندھے میں درد ہے، پاؤں میں درد ہے۔ اور صحابہ کرام کے اندر اتنا شوق تھا کہ وہ جتنا دور اللہ کے نبی فرماتے کہ صحابہ 5 کلومیٹر میں پانی مل رہا ہے، وہاں سے پانی لاؤ، تو صحابہ فوراً تیار تھے، اللہ کے نبی مجھے بھیجئے، وہ صحابہ کہتے اللہ کے نبی مجھے بھیجئے، وہ کہتا اللہ کے نبی مجھے بھیجئے۔ اس وقت تمام کے تمام صحابہ کرام اللہ کے نبی کے بات پر لبیک کہتا، انکار نہیں کرتے۔ اس زمانے کو یاد کیجئے، ہم ان یادوں کو بھول چکے ہیں۔ اب تو اپنے اندر میں سستی اور کاہلی آ چکا ہے۔ اللہ کے رسول کی باتوں کو ہم اور آپ سمجھتے نہیں ہیں، سمجھتے ہیں لیکن ہم عمل کرتے نہیں۔ اگر عمل کرتے تو ہم پر دن برے نہیں آتے۔ اللہ کے نبی کے اندر میں اور صحابہ کے اندر میں اللہ کے نبی کے بات پر سننا تھا۔ تھوڑا سا آواز اللہ کے نبی نکالتے، فوراً صحابہ کرام حاضر ہو جاتے، ہم لاتے پاس، اور یہ کہتے اللہ کے نبی کہ صحابہ ایک فلاں صحابہ کھانا کھلائے گا۔ سب صحابہ کھڑے ہوتے، اللہ کے نبی ہم کھانا کھلائیں گے، اللہ کے نبی ہم کھانا کھلائیں گے، ہم کھلائیں گے۔ آج ہمارا قوم ہے کہ اگر کسی کو کھانے کی دعوت دیتے، اگر کہتے آپ کھانا لگائیے، پیچھے ہٹتے۔ اللہ کے نبی یہ فرماتے کہ صحابہ اگر کھانا کھا رہے ہو تو اپنے کھانے کو بھی خیال کرنا، اور اپنے کھانے کو زمین پر دبانا نہیں، گرانا نہیں۔ یہ بھی رزق دینے والا اس ذات ہے جو ہم اور آپ، آج ہم اور آپ بھی اسی کو یاد کرتے ہیں، اور صحابہ کرام اور نبی کریم علیہ السلام بھی انہی کو یاد کیا کرتے تھے، مگر ان کے پاس تمام کی تمام چیزیں جبرائیل کے ذریعے سے تمام چیز معلوم ہو جاتے۔ صحابہ کوئی کھانا نہیں گرنا چاہیے۔ آج ہمارا کھانا کھایا جاتا ہے، ہم گھر میں کھاتے ہیں، بازاروں میں، شہروں میں، تو ہم اپنا کھانا زمین پہ گرا دیتے ہیں، اور وہ کھانا زمین پہ گرنے کے بعد شیطان کھاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ کھانا کو اٹھا کر لقمہ بنا لو۔ ہم اور آپ اس کھانے پر اتراتے ہیں، ان کھانا کو دیکھ کر منہ چھپاتے ہیں، اپنے سروں کو بھی چھپا لیتے ہیں، اپنے جسموں کو بھی گھما لیتے ہیں کہ کھانا تو بالکل خراب ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کو زمانے کو یاد کیجئے، تو کھانا کو کبھی دستے نہیں تھے، کھانا کے بارے میں کچھ کہتے تھے یہ کھانا کیسا بھی ہو، یہ تو کھانا دینے والا اس مالک کے کائنات ہے، ہم اور آپ کھا رہے ہیں۔ آج ہمارا کھانا مل رہا ہے، ہم ان کھانے کو اتراتے ہیں کہ یہ کھانا خراب ہے، دوسرا کھانا آ جائے۔ اللہ کے نبی کے دور میں اگر نمک بھی پڑ جاتے تو یہ نہیں کہتے کہ یہ کھانے کے اندر میں نمک پڑ گیا ہے۔ آج کے دور کے اندر میں، آج کے معاشرے کے اندر میں یہ ہے، اگر کھانے میں اگر زیادہ نمک پڑ جائے تو اپنے پڑوسیوں کو بھی دکھاتے ہیں۔ اگر آج ہمارے پڑوسی اگر کھانے کے اندر میں، سبزیوں سالن کے اندر میں شوربہ زیادہ ہو جائے، تیل زیادہ ہو جائے، تو اپنے پڑوسیوں کو بھی
کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی یہ نہیں فرمایا ہے کہ اپنے پڑوسیوں کو بھی دکھایا کرو، اگر نمک بھی زیادہ پڑ جائے، تیل بھی زیادہ پڑ جائے، یہ سوچو کہ یہ تو رزق دینے والا اللہ رب العزت ہے، انہی کے ذریعے سے تیل پڑ گیا ہے، انہی کے ذریعے سے نمک پڑ گیا ہے۔ انسان سے غلطی ہوتا ہے، جب صحابہ کرام سے غلطی ہوتا ہے تو انسان کیا ہے، انسان سے بھی غلطی ہو سکتا ہے۔ ہم اور اس پر تب بھی کرتے ہیں، ان کو پٹائی کرتے ہیں، غلط طریقہ ہے، پڑ جاتا ہے تو وہ سنت کو یاد کیجئے جس سے صحابہ کرام نے اور اللہ کے نبی کا فرمان ہے، ان کو طریقوں کو اپناؤ گے تو ہمارا ایمان کے اندر میں تازگی پیدا ہوگا، تازگی پیدا ہوگا۔ اور یہ طریقہ ہم اور آپ اگر اختیار کر لیں تو میرے محترم بزرگوں، واعظ و نصیحت تمام حضرات کے سامنے میں نے کر دیا ہے۔ ماشاءاللہ جو سننے والا سمجھنے والا سمجھ گیا ہے، اگر اس بندہ سے کوئی زبان سے کوئی غلطی نکل گیا ہے تو اللہ کے واسطے معاف فرمائیے گا۔ اب چوتھی اور پنچمی بات چل رہا ہے، یہ ذکیر صاحب کی بچی ہے، آخری بچی ہے، یہ شادی ہے۔ میں نے ایک جملہ پہلے میں نے کہا تھا کہ شادی کے اندر میں ایک دوسروں کو دیکھنے میں آتا ہے کہ دیکھ رہے ہیں، اور یہ نہیں سمجھ رہا ہے کہ یہ گھر کے اندر میں کون سے بگاڑ پیدا ہو رہا ہے۔ اور ہم اور آپ کسی کو لباس نہ دیکھیے، اور ہماری ماں بہنیں جو شادی میں آتی ہے ان کو پر نصیحت کیجیے، اپنے سروں کو ڈھانک کر رہو اور اپنے دوپٹہ سر پر رکھنی چاہیے۔ جو اسلام کا طریقہ ہے، مذہب اسلام کا جو طریقہ ہے، ان طریقوں پر رہو، ان تربیت پاؤ گے تو اللہ تم سے راضی ہو جائیں گے۔ تو اللہ کو ہم سب راضی کرنا چاہیے نا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر ہم سب کو عمل کرنا چاہیے، کرنا ہے نا۔ تو بھائیو، میرے محترم بزرگوں، وقت کی قلت سمجھتے ہوئے اپنی بات کو میں ختم کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ ہو گیا نا۔